پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک کا ہاٹ ایشو، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی ہسٹری کا ایک ہاٹ ایشو ہے، اور وہ ہمارے مفتی اور ممدوح مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان، ان سے متعلق ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ اس وقت جو ان کے اپنے فرقے کے علماء کر رہے ہیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے تمام فرقوں کے علماء کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں 3 جملے موجود ہیں۔ نمبر 1 کہ تمام فرقے جو ہیں وہ تمام فرقوں کی نظر میں مسلمان ہیں۔ نمبر 2 ایک دوسرے فرقے کو چندہ دینا جائز ہے، اور نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست ہے۔ یہ 3 چیزیں، تو انہوں نے کہا جی یہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہے، تو میں کہ پھر کچھ بھی نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے۔ باقی تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ گن پوائنٹ کے اوپر ان سے اس قسم کے بیانات دلوا لیتی ہے اور وہ بھی لکھ دیتے ہیں، ادروائز ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں۔ جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہیں تو کافر ہی کہہ دیا۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، جھڑے بڑھو نا پھر کو، جھڑے بڑھو نا پھر کو۔ کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، جھڑے بڑھو نا پھر کو، جھڑے بڑھو نا پھر کو۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی، تسی لوگ ہو۔ جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، جھڑے بڑھو نا پھر کو، جھڑے بڑھو نا پھر کو۔ تم لوگ ہو گستاخ رسول، تم لوگ ہو گستاخ رسول۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ، گستاخ ہیں یہ، تو سیدھی طرح وہ کافر ہو۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا مسلمانوں میں سے، کیونکہ سنی 85% ہے۔ جب کہہ دیا یہ مشرک ہے تو کافر ہی کہہ دیا، تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، جھڑے بڑھو نا پھر کو، جھڑے بڑھو نا پھر کو۔ ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی۔ یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، اسلامی نظام مسلمانوں پہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو شاید 20 کروڑ مسلمان ہو، لیکن قرآن کی روح سے وہ مسلمان ہیں، تو جب تک مسلمان ہی نہیں ہوں گے ان کے اوپر اسلامی نظام، اسلامی سزائیں، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ روز قبل مفتی منیب الرحمان صاحب کے اقوال، افعال اور ان کی تحریر پر میری ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے منیب الرحمان صاحب سے کچھ مطالبات کیے کہ یہ جو آپ کی ویڈیوز سرعام موجود ہیں، آپ کی تصاویر جو سرعام موجود ہیں، ان تصاویر کا شرعی حکم یہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں بنتا ہے، تو آپ یہ وضاحت کریں اور ان چیزوں سے توبہ اور رجوع کریں۔ ان چیزوں کا میں نے مطالبہ کیا۔ اس کے اوپر علماء حق اہل سنت نے الحمدللہ میری تائید بھی کی، اور کئی علماء نے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں اور منیب الرحمان صاحب کو چاہیے وہ توبہ اور رجوع کریں۔ لیکن انہوں نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا وہ میں نے اپنی دوسری ویڈیو کے اندر ان اعتراضات کا، ان تحفظات کا جواب دیا ہے۔ اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے غیر فائدہ اٹھائیں گے، دیکھیں جی مرزا نے فائدہ اٹھا لیا، مرزا نے تو پوری ویڈیو اس کے اوپر بنا دی ہے، تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری مد مقابل سے جنگ ہوتی ہے، مد مقابل سے ہماری جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنی صفوں کو پاک صاف کرتے ہیں کہ ہماری صف میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مد مقابل، مد مخالف سے ملا ہوا ہو۔ تو جب ہم اپنی اس صف سے کسی ایسے بندے کو پکڑتے ہیں تو اب اس پہ دشمن بے شک ہنسے، پھپتیاں کسے کہ تمہارے اندر سے غدار نکل آیا ہے، تو مخالف کا اس بات پر پھپتیاں کسنا اور ہنسنا، اس چیز کو اگر یہ لوگ مائنڈ کریں گے اور اس بندے کو، غدار کو، اور اس بندے کو یہ نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی اپنی صفیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ مد مقابل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، مخالف کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تو اصول ہے دنیاوی بھی کہ جب آپ نے کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی صفوں میں آپ کو چھانٹی کرنی پڑے گی۔ اب اس کے اندر ظاہری بات ہے اپنوں کو تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف جو ہے وہ ایک بہت بڑے فائدے کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی تکلیفیں جو ہیں وہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی نقب زنی کرے گا تو یہ تکلیفیں اور کئیوں کو بھی ہوں گی،
اور علماء اہل سنت جو ہے وہ اپنا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، اور یہ ہماری خوبی ہے کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم کسی کے بڑے ہونے کو، کسی چھوٹے ہونے کو، کسی کے گورے کالے ہونے کو نہیں دیکھتے، کسی کے گدی نشین ہونے کو نہیں دیکھتے، کسی کے بہت بڑے آستانے کا پیر ہونا یا سجادہ نشین ہونا نہیں دیکھتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگتا ہے، اور جو شریعت مطالعہ اس کے اوپر حکم لگاتی ہے تو وہ ہم بیان کرنے میں ذرا برابر بھی دریغ نہیں کرتے۔ جس کے لیے جیسا حکم ہمارے سامنے آئے گا اس کو جب بیان کرنا ہم پر لازم ہوگا تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ ہماری خوبی ہے، اور اس خوبی کو خامی نہ بنایا جائے، اور شخصیت پرستی سے نکل کر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی، اور کسی کو اس بات پر مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی ایشو کے اوپر مرزا جیلمی نے بھی ویڈیو بنائی، اور 2 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کیا، اور اس ویڈیو کے اندر جو اس نے بنیاد رکھی ہے، جس چیز کو بیس بنا کر اس نے سارا کلام کیا ہے، اس بیس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں اس کی ویڈیو چلاؤں گا، اور پھر مرزا ہی کی جوتی ہوگی اور مرزا ہی کی بوتھی ہوگی، مارنے والے آپ لوگ ہوں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک کا ہاٹ ایشو، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی ہسٹری کا ایک ہاٹ ایشو ہے، اور وہ ہمارے مفتی اور ممدوح مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان بریلوی فرقہ کے، حافظہ اللہ تعالی، ان سے متعلق ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ اس وقت جو ان کے اپنے فرقے کے علماء کر رہے ہیں، کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ نے اس ویک میں دیکھا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر، نیو ٹی وی کے نام سے جو چینل ہے، تمام فرقوں کے علماء کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے علماء نے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی، خصوصاً جو ہمارے بزرگ ہیں سید ضیاء اللہ بخاری حفظہ اللہ تعالی، جو اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی وہاں بیٹھے ہوئے کہا کہ انجینئر صاحب کا دعویٰ غلط ہے، ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہم نے پیغام پاکستان کے نام کا ایک پورا ڈاکومنٹ شائع کیا ہے گورنمنٹ نے، جس میں 1000 سے زیادہ علماء کے سگنیچرز ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ لیپا پوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں 3 جملے موجود ہیں۔ نمبر 1 کہ تمام فرقے جو ہیں وہ تمام فرقوں کی نظر میں مسلمان ہیں۔ نمبر 2 ایک دوسرے فرقے کو چندہ دینا جائز ہے، اور نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست ہے۔ یہ 3 چیزیں، تو انہوں نے کہا جی یہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہیں، تو میں کہ پھر کچھ بھی نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے۔ باقی تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ گن پوائنٹ کے اوپر ان سے اس قسم کے بیانات دلوا لیتی ہے، اور وہ بھی لکھ دیتے ہیں، ادروائز ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پر دیکھیں، مرزا جیلمی نے اپنی ساری ویڈیو کی جو بیس بنائی وہ یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور یہ سامنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ کافر کافر کہہ کے ساروں کو جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہی مسلمان جانتے ہیں، اور دیکھو میں کتنا اچھا ہوں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو شکر ہے میں نے جو ہے نا وہ ٹی وی چینل کے اوپر یہ بات کر دی تھی کہ بھائی آپ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو سامنے والوں نے کہا نہیں جی کافر نہیں کہتے، تو ہم نے تو اتحاد والا جو ہے وہ ایک فارم بھی جاری کیا تھا، اور اس پہ اتنے علماء کے سائن تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی اس میں یہ 3 جملے ہیں یا نہیں۔ تو اب یہ ناظرین بالکل غور سے ان 3 جملوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، اور جو جو چیزیں میں آپ کو کہوں گا کہ یار یہ اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، تو وہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، تاکہ آپ کو آگے حکم لگانے میں آسانی ہو اور بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ نمبر 1 اس نے کہا کہ بھئی ہر فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان جانتا ہے، یہ جملہ تھا اس میں۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک کو چندہ دینا جائز ہے، یہ تھا اس میں۔ نمبر 3 کہ ہر ایک کے پیچھے نماز جائز ہے، یہ جو ہے وہ جملہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو نہیں تھا، پھر میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ تو اس کے نزدیک یہ معیار ہے کہ یہ 3 باتیں ہوں گی تو فرقہ واریت نہیں ہوگی، اور یہ فرقہ واریت والے نہیں کہلائیں گے۔ اب آپ ان تینوں چیزوں کو مرزا صاحب کی ذات میں بھی دیکھیے گا، اور یقیناً یہ عمل بھی کرتے ہوں گے، جس طرح یہ جس انداز سے ببانگ دہل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی یہ 3 چیزیں ہوں گی، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہی کہ آپ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ اور اس نے جو سینیریو بنا کر کے بھائی تم لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، ماں بدولت تو کسی کو بھی کافر نہیں کہتے۔ تو آگے انشاءاللہ ویڈیوز چلا کر ہم اس کا یہ بھانڈا پھوڑ دیں گے کہ یہ کتنوں کو مسلمان سمجھتا ہے اور یہ کتنوں کو کافر سمجھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے جو اعتراضات کیے ان میں سے تقریباً کئیوں کا جواب میں اپنی ویڈیوز میں بھی دے چکا ہوں، اور قبلہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب بھی دلائل کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں ان کا جواب دے چکے ہیں۔ اور یہ وہی پرانے راگ جو ہے وہ لاپ رہا ہے، وہ چشتی رسول اللہ اور یہ والا یہ معاملہ وہ معاملہ،
تو وہ سارے کے سارے جوابات جو ہے وہ تقریباً ویڈیوز کے اندر بالتفصیل موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس ویڈیو کے اندر جو اس کی بیس تھی ہم اس پر کلام کریں گے، اور وہ بیس ہم نے آپ کو سنا دی کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں سے بالکل پاک صاف ہیں، وہ ہم ان کی آگے پاکی اور پلیتی آپ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ یہ ہے بزرگان دین کی خدمات، جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں، پھر ہم یہاں تک نہیں رہیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا، تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا۔ تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے۔ یہ اس کا کسی اور ویڈیو کا کلپ ہے جس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ دیکھو تمہارے بڑوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ کام کیا ڈالے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو کافر کہا ہوا ہے۔ اور یہاں سے یہ سیدی اعلیٰ حضرت پر بھی ٹونٹ مار رہا ہے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسام الحرمین کے ذریعے طواغیت اربعہ کو اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد امبیٹوی کو کافر و مرتد قرار دیا، اور ان کے اوپر علماء حرمین سے جو ہے وہ تصدیقات منگوا کر، فتاویٰ منگوا کر ان کے اوپر کفر و ارتداد کا حکم لگایا ان کی کفریہ عبارات کی وجہ سے۔ اور وہ صریح کفریہ عبارات تھی، ان میں کوئی ایہام اور تاثر نہیں پیدا ہوتا تھا بے ادبی کا، بلکہ صریح وہ کفریہ عبارات تھی، اور کوئی شائبہ بھی ان کے اندر نہیں تھا، اور کوئی بعید کی تعویل بھی نہیں ہوتی تھی، قریب کی تعویل کا تو ایہام بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی عبارات انہوں نے کہی، اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا اور ان کو کافر قرار دیا۔ یہ اس بات پر ٹونٹ کر رہا ہے، اور قادیانی کو بھی انہوں نے اس میں کافر قرار دیا۔ تو یہ 5 جو ہیں وہ کافر و مرتد قرار دیے گئے حسام الحرمین کے فتوے کی روح سے۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اگلے اگر کافر نہیں ہیں تو پھر اپنے بزرگوں کو تم کہو کافر۔ تو یہ ہر اعتبار سے پھنستے ہیں، یعنی اس اعتبار سے بھی پھنستے ہیں کہ ان کے بڑوں نے دوسروں کو کافر کہا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی پھنستے ہیں کہ اگر وہ کافر نہ نکلے تو ان کے بڑے خود کافر قرار پائیں گے، اس اعتبار سے بھی پھنستے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ایک سینیریو کیا دے رہا ہے یہ کہ بھائی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ بس اگر کوئی بندہ ہے اسلام کے اندر، اگر کوئی بندہ ہے ایسا امت کے اندر جو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، جو سب کے ساتھ اتحاد کے ساتھ معاملات کرنا چاہتا ہے، تو وہ ماں بدولت انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہی ہیں۔ باقی تو سارے کفر کی مشین بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک ایمان کی کوئی وقعت نہیں ہے، اسلام کی کوئی وقعت نہیں ہے، اور مسلمانوں کی ان کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ سارا سینیریو یہ بندہ جو ہے وہ پہلے سے بھی باندھ رہا تھا۔ اب اگر میری ویڈیو کے ذریعے اس نے اگر یہ سینیریو باندھ دیا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور فائدہ نہیں اٹھا رہا، یہ تمہارے ساتھ اس نے یہ پہلے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں۔ جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہیں تو کافر ہی کہہ دیا۔ لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے، اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، لیکن وہ ان کو پتا کہ یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے، جھڑے بڑھو نا پھر کو وہ، جھڑے بڑھو نا پھر کو وہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ اصول بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو وہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ 3 جملے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بڑوں نے دوسروں کو کافر کہا ہوا ہے، اگر وہ کافر نہ نکلے تو آپ خود کافر ہو جائیں گے۔ یہ چوتھی بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ 5ویں بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بھئی اگر آپ نے کسی کو گستاخ کہہ دیا تو گویا اس کو آپ نے کافر کہہ دیا، اسی طرح آپ نے کسی کو مشرک کہہ دیا تو آپ نے کافر کہہ دیا۔ اسی طرح انہوں نے اسپیسیفک کچھ الفاظ جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، جن الفاظ کو یہ بول کر اگلے کو کافر قرار دیتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ کافر ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر مقدمہ نہ ہو جائے۔ تو پتہ لگا ہر وہ لفظ جس سے بندے کا اسلام سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ اس کے اوپر کفر کے حکم لگانے کے مترادف ہے، کہ گویا کہ آپ نے اس کو کافر کہہ دیا۔ جیسے کہ میں کہوں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قبر پرست ہے، تو بھائی قبر پرست کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، پرستش کرنا، عبادت، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یقیناً بالیقین کفر ہے اور شرک ہے۔ تو آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ یقیناً بالیقین کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی جڑیں بنو نا، سیدھا کافر کہو نا، مطلب یہ گھما پھرا کے باتیں نہ کیا کرو، گستاخ ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں نہ کرو، بلکہ ڈائریکٹ اگلے کو کافر کہو نا۔ تو میں کہتا ہوں مرزا اب تو بھی آگے جڑا بنی،
दूसरी किस्म ना बनी और हम तुझे कहेंगे कि जना बन और हिम्मत कर। یہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اس طرح کے الزامات آپ لگائیں گے, آپ نے چونکہ لگائے ہیں, میں نے پہلے بھی طبیعت صاف کی تھی, اب میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے, رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے, صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے, اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں. میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے. اب یہاں پر دیکھیں, اہل حدیث نے اس کی دم پر پاؤں رکھا تو اس نے کیا کیا, فوراً یہ جو ہے وہ بلبلا اٹھا اور اس نے جو ہے ان کے اکابر کو, ان کے بڑوں کو کیا کہہ دیا کہ وہ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے بلکہ رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے, صحابہ کے بھی گستاخ تھے, اور انہوں نے دین کی جڑیں جو ہے وہ اکھاڑی ہیں. تو اس طرح کر کے اس نے ان کے اوپر گستاخی کا حکم لگایا. اور آپ کو ہم نے پہلے ہی مرزا کی جوتی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی, اور وہ کیا تھی, جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے تو کافر ہی کہہ دیا نا. بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو, جڑے بڑھو نا پھر کو, وہ جڑے بڑھو نا پھر کو. وہ تو جنا بنتا نا, وہاں پر کہتا کہ اے وہابیو تمہارے اکابر کافر تھے, تم نے گستاخ تو کہا, تو گستاخ کا مطلب تو کافر ہونا ہے. تو یہاں سے بالکل واضح ثابت ہو رہا ہے کہ تم بھی سامنے والوں کو کافر کہتے ہو. تو وہ جو 3 چیزیں تم نے کہا تھا کہ لکھو کہ بھائی سارے فرقے ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کو چندہ دینا جائز سمجھتے ہیں اور ہر ایک کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, تو یہ تینوں باتیں کیا اس طرح کے بندے کے اوپر صادق آئیں گی جن کو اللہ کا بھی گستاخ مان رہا ہے, رسول اللہ کا بھی گستاخ مان رہا ہے, صحابہ کا بھی گستاخ مان رہا ہے, اور دین کی جڑیں اکھاڑنے والا ان کو تو مان رہا ہے, تو کیا ایسے شخص کو تو مسلمان کہہ رہا ہے؟ مسلمان نہیں کہہ رہا, تیرے اپنے بیان سے ثابت ہے کہ تو ان کو کافر کہہ رہا ہے گستاخ کہہ کے. اور نمبر 2, کیا ایسے بندے کو تو چندہ دے گا کہ وہ چندہ لے کر اللہ کی بھی گستاخی کرے, رسول اللہ کی بھی گستاخی کرے, صحابہ کی بھی گستاخی کرے اور دین کی جڑیں بھی اکھاڑے؟ کیا تو چندہ دینا روا سمجھے گا؟ تو یقیناً تو کہے گا نہیں, تیرے سٹوڈنٹ بھی کہیں گے نہیں, ایسے بندے کو چندہ نہیں دیا جا سکتا, وہ تو دین کے خلاف استعمال کرے گا. اور تیسری بات, کیا تو ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھے گا جو اللہ کا بھی گستاخ ہے, رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے, صحابہ کا بھی گستاخ ہے اور دین کی جڑیں اکھاڑنے والا ہے اور دین کو جو ہے وہ ختم کرنے والا ہے؟ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھے گا تو تینوں باتیں تیری نہ پائی گئی. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ تو سب سے بڑا فرقہ پرست ہے, تیرے اندر اتحاد والا وہ مادہ نہیں ہے اور نہ تو اتحاد کر سکتا ہے. اور جو تو نے اگلی بات کی کہ جی بڑوں نے جو ہے وہ دوسروں کو کافر کہا ہوا ہے, اگر وہ کافر نہیں ہیں تو وہ خود کافر ہو جائیں گے وہ بڑے. اب یہاں تیرے اوپر یہ بات پوری صادق آتی ہے یا نہیں آتی کہ تیرے شاگرد تیری تربیت کے بعد وہ یہ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو وہابیوں کو اور وہابیوں کے بڑوں کو مسلمان جانتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو نے جو گستاخی کا حکم لگایا اور یہ کہا کہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اور یہ جتنے حکم تو نے لگائے گویا کہ تو نے ان کو کافر کہہ دیا, یہ تو نے خود کہا ہے. اور تو نے کافر کہا اور تیرے اسٹوڈنٹ یہ کہیں گے تیری تربیت پا کر کہ جی ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں, تو وہ ان کے نزدیک مسلمان ہوئے اور تو نے ان کو کافر کہا ہوا ہے, تو یہ کفر کا حکم تیری طرف لوٹ کر آئے گا. تو اپنے اسٹوڈنٹس کے نزدیک کیا ہوگا یہ اسٹوڈنٹس ہی واضح کریں گے. یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول, اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث حدیث, تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے. تم لوگ ہو گستاخ رسول, تم لوگ ہو گستاخ رسول. اب یہاں پر دیکھیں, اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو اکثریت حنفیوں کی ہے ان کو کافر کہا ہے. کافر کس اعتبار سے کہ ان کو گستاخ کہا ہے کہ تم رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کیا یہ اس اصول پر خود پورا اتر رہا ہے جو اس نے 3 باتیں لکھنے کا حکم دیا تھا کہ جی یہ 3 باتیں لکھو؟ کیا اس نے ساروں کو مسلمان کہا؟ نہیں, گستاخ کہہ رہا ہے ان کو, کافر کہہ رہا ہے ان کو. کیا ان کو چندہ دینا اس کے نزدیک جائز ہوگا؟ کیسے جائز ہوگا؟ اگر یہ کہے کہ جی وہ گستاخ ہیں تو بھائی ایسے بندے کو کہ جو رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے کیا مرزا اس کو چندہ دے گا یہ کہہ کے کہ جی آپ جو ہیں چونکہ رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے میں آپ کو چندہ دینا جائز سمجھتا ہوں؟ یہ کہہ کے دینا, ہمت کر مرزا, ویڈیو بنا اور یہ کہہ کہ میں حنفیوں کو چندہ دیتا ہوں, اس کے باوجود بھی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے باوجود میں ان کو چندہ دیتا ہوں. ذرا کہہ ویڈیو کے اندر, تو کبھی بھی مر کے بھی یہ کہہ نہیں سکتا. اور اس کے بعد کہ بھائی یہ حنفی جو ہیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ, اور اس کی وجہ سے یہ گستاخ ہیں, اس کے باوجود میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. ذرا ویڈیو میں کہہ کے دکھا, تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا. اور پھر تمہاری یہ بات
کہ بڑوں نے جو ہے وہ دوسروں کو کافر کہا ہوا ہے، اب وہ کافر نہیں ہے تو یہ حکم ان بڑوں پر لوٹے گا، تو بڑوں کو کون کافر کہے گا؟ تو مرزا یہ تیرا حکم یقیناً حنفیوں پر نہیں لگا، کیونکہ حنفی جو ہے وہ اس حکم کے مصداق نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ گستاخ حدیث نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں۔ یہ صراحتاً بالکل واضح کھلی تہمت ہے جس کا ہر مسلمان اقرار کرتا ہے۔ تو یہ حکم اب الٹ کر تیرے پر آئے گا یا نہیں آئے گا، اور تیرے پر وہ حکم لگے گا یا نہیں لگے گا جو تو اپنی ویڈیو میں خود ہی مطالبہ کر رہا ہے؟ کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی، ہاں، لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، جس طرح اس نے پہلے کہا تھا کہ جی یہ ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے بلکہ گستاخ کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، یا اسپیسیفک کوئی ایسے جملے بولتے ہیں جس کی وجہ سے کافر والا ہی مفہوم مل رہا ہوتا ہے، مشرک والا ہی مفہوم مل رہا ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا ہی مفہوم مل رہا ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے اوپر مقدمہ نہ ہو جائے، اس بات کا ان کو خوف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے کیا کہا کہ یہ انہوں نے اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھایا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ کفر کا فتویٰ لگانا نہیں ہے، کسی غیر نبی کو نبی سے بڑھانا کیا کفر نہیں ہے؟ واضح الحاد نہیں ہے؟ دین سے نکل جانا نہیں ہے؟ تو یہ تو نے دیگر اسپیسیفک الفاظ بولے کہ نہیں بولے، اور ان کو کافر کہا یا نہیں کہا؟ سنیوں کو بالکل کہا، اور اس کے بعد پھر تو نے واضح طور پر بھی لفظ گستاخ استعمال کیا کہ یہ انڈکلیئر گستاخ ہیں، اور تیرا بیان موجود ہے۔ جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے تو کافر ہی کہہ دیا نا۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، جھڑے بڑھو نا پھر کو وہ جنا بنتا نا، کہتا نا یہ جو انبیاء سے بڑھا رہے ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں، یہاں پر تو دوسری قسم میں سے کیوں بن گیا؟ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا مسلمانوں میں سے، کیونکہ سنی 85% ہے، ان 85% میں بھی 60-70% صوفیاء کے اور درباروں کے اور قبروں کے ماننے والے لوگ ہیں، تو اسماعیلیہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے کیا کہا کہ مسلمانوں میں 85%، 80 سے 85% جو ہیں وہ سنی ہیں، یعنی اکثریت جو ہے وہ سنیوں کی ہے، اور بقیہ جو 15% ہیں وہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، وہ 85% جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سنی ہیں، اور ان میں بھی 60 سے 70% جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں معاذ اللہ، یعنی امت کا اکثری حصہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ مشرک ہو چکا ہے۔ اور اس کے بیان کے مطابق کہ بھائی جس نے کسی کو کہہ دیا مشرک ہے تو اس نے اس کو کافر کہہ دیا، یا دیگر اسپیسیفک کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ بندہ اسلام سے دور ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، تو اس نے بھی اس کو کافر کہہ دیا۔ تو اس بیان کے مطابق اس نے مسلمانوں کی 60 سے 70% تعداد کو کافر کہا یا نہیں کہا؟ ہر مسلمان کہے گا کہ واقعی اس نے کہا۔ تو وہ جو 3 شرطیں یہ بیان کر رہا تھا سینہ چوڑا کر کے، تو مجھے بتاؤ کیا اس پہ عمل رہا؟ کیا ایسے بندوں کو یہ مسلمان کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا۔ کیا ایسے بندوں کو چندہ دینا جائز سمجھتا ہے؟ کیا یہ ویڈیو بنائے گا ہمت کر کے کہ بھائی جو مشرک ہیں، جو شرک کر رہے ہیں سجدہ کر کے قبروں کو، اور یہ جو سنی ہیں شرک بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان کو چندہ دوں گا تاکہ یہ اور پھولیں پھلیں اور یہ اپنا شرک پھلائیں، کیا یہ باتیں کر کے چندہ دے سکتا ہے؟ کبھی بھی یہ چندہ نہیں دے گا۔ اور تیسری بات، کیا ایسے بندے کے پیچھے کہ جس کو یہ مشرک سمجھتا ہے اور اس کو اسلام سے خارج سمجھتا ہے، کیا اس کے پیچھے یہ کہہ کے نماز پڑھے گا کیونکہ یہ قبر پرست ہے اور یہ جو ہے وہ قبروں کو پوجنے والا ہے، مشرک ہے، اس لیے اس کے پیچھے میں نماز کی اقتداء کرتا ہوں؟ کیا ایسے کہہ کے یہ نماز پڑھے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور پھر جو اس نے 60 سے 70% سنیوں کو مشرک کہا، اور یقیناً یہ اس کا حکم سنیوں پر نہیں لگتا، یہ اس کا بے بنیاد الزام ہے کہ معاذ اللہ وہ قبروں کی پرستش کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی سنی مسلمان جو ہے وہ قبر کی عبادت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر حکم لوٹے گا جو یہ کہہ رہا تھا نا کہ بھائی تمہارے بڑوں نے یہ کام ڈالا ہے، دوسروں کو کافر کہا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو ان کو کون کافر کہے گا؟ تو دونوں اعتبار سے پھنستے ہیں۔ تو بھائی تو نے بھی یہ کام ڈالا ہے کہ تو 60 سے 70% مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک کہہ رہا ہے، یہ کام تو نے ڈال دیا۔ اب چونکہ آگے وہ تو مشرک نہیں ہے تو تجھے مشرک کون کہے گا؟ تجھے کافر کون کہے گا؟ تیرے اوپر حکم کون لگائے گا؟ یہ تیرے اسٹوڈنٹ واضح کریں گے۔ اور یہاں سے ایک اور بھی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی امت کا اکثریت والا حصہ جو ہے وہ معاذ اللہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی کثیر احادیث
اور دیگر کتب احادیث میں کثیر احادیث موجود ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. یعنی حضور تو فرمائیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں دنیا میں پڑ جائیں گے، دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے، اور اسی طرح مجھے شرک اصغر کا خوف ہے یعنی ریاکاری کا خوف ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ شرک اکبر بڑے شرک کا خوف نہیں ہے کہ یہ بتوں کی عبادت کریں گے، یہ شیطان کی عبادت کریں گے، اس طرح کا کوئی مجھے خوف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ امت میری اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، کبھی بھی اکثریت امت کا حصہ وہ باطل کی طرف نہیں جائے گا. اور شرک سے زیادہ باطل چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو حضور تو فرمائیں کہ اکثریت حصہ جو ہے وہ تو رہے گا حق پر، اور یہ کہے کہ جی 60 سے 70% جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. حضور تو کہیں مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مرزا کہے نہیں نہیں شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو مجھے بتاؤ اوے تم لوگ رسول اللہ کی مانو گے یا اس جھوٹے کذاب کی مانو گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے، ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے. 73 کے آئین میں شکر کرو تمہیں کافر قرار نہیں دیا گیا، وگرنہ تمہیں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کافر قرار دینا بالکل درست تھا اور کوئی کسر نہیں رہتی تھی تمہیں کافر قرار دینے میں، بس تمہیں جو ہے وہ آئین کے اندر جو ہے وہ کافر شو نہیں کیا گیا، باقی تم سارے ہو کافر ہی. تو یہاں پر بھی اس نے کفر کا حکم لگا دیا. تو وہ جو 3 باتیں تھی بار بار میں اس لیے آپ کو دہرا رہا ہوں کہ مرزا ہی کی جوتی ہے، مرزا ہی کی بوتھی ہے، اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارو کہ تم یہ باتیں کرتے ہو اور کس منہ سے باتیں کرتے ہو اور کس منہ سے تم کہتے ہو کہ یہ سارے جو ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا، میں تو کسی کو برا نہیں کہتا. اوے تو چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں، صرف تنہا انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ ہی مسلمان رہیں، باقی آئین میں بھی یہ سارے کے سارے کافر قرار پا جائیں. اب یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو جو ہے وہ شو ہو رہی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن کے حقیقی گستاخ مسلمان، اور آپ کو میں نے بتایا اس کا اپنا بیان ہے کہ جی گستاخ کہہ دیا تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ کافر کہہ دیا. اور مسلمان یہ نہیں کہا بعض مسلمان، 100 مسلمان، 200 مسلمان، 300 مسلمان، یا فلاں گھرانے کے مسلمان، یا فلاں جو ہے بستی کے مسلمان. نہ مسلمان مطلقاً لکھا ہوا ہے جس سے پوری دنیا کے مسلمان مراد ہیں، اور لکھنے میں ان کو سب مسلمانوں کو اس نے کیا لکھ دیا؟ گستاخ. اور قرآن کا بندہ گستاخ ہو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر اسپیسیفک دوسرے الفاظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی مسلمانوں کو کافر کہا جا رہا ہے، اور اگر گستاخ لفظ کو دیکھا جائے تب بھی مسلمانوں کو کافر کہا جا رہا ہے. اب اس کا یہ بیان سنیں. قرآن چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. تو کتنے لوگوں کو اس نے کافر قرار دے دیا کہ بھائی جو مسلمان اللہ کے نزدیک نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا. بے شک اس کو جو ہے نا شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھ دیا جائے، چوراہوں پہ اس کے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے جائیں مسلمانی کے، اور اس کے نام کے ساتھ مسلمان لکھ دیا جائے، کروڑوں دفعہ لکھ دیا جائے، لیکن اگر اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے تو اس کی مسلمانی کا کیا فائدہ؟ اس کے اسلام کا کیا فائدہ؟ اس کے اسلام کے دعوے کا کیا فائدہ؟ اصلاً تو بندہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بھی مسلمان ہو. تو بھائی اللہ کے نزدیک مسلمان نہ رہا تو شناختی کارڈ والا اس کا کیا فائدہ؟ تو اس نے ساروں کو جن کے نام شناختی کارڈ پر لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں، مذہب اپنا اسلام لکھواتے ہیں، یہ سارے اس کے نزدیک کافر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بالکل ہوئے. تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیے کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسا ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہاں کون مسلمان ہے جس کو میں اپنی جماعت میں شامل کروں؟ یہاں مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں. یعنی آپ دیکھو کس انداز سے یہ سارے مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے، اور سامنے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں ان کی شرم کہاں گئی، ان کی حیا کہاں گئی؟ وہ کس انداز سے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے منہ پر ان کو کافر کافر کہہ رہا ہے اور ان کو اسلام سے خارج کر رہا ہے، اور بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے پتہ لگا کہ مرزا صاحب کو سننے والے عقل سے پیدل ہیں. اور پھر یہ کہہ کے کہ بھئی کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اس نے اپنے باپ کو بھی اسلام سے خارج کر دیا، ماں کو بھی اسلام سے خارج کر دیا، بیوی بچوں کو بھی اسلام سے خارج کر دیا، اپنے خاندان والوں کو بھی اسلام سے خارج کر دیا، سارے ہی مسلمان پاکستان کے اسلام سے خارج ہو گئے. یہ کس کو اپنی جماعت میں لے؟ اور جتنے بھی اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ سب بھی اسلام سے خارج ہیں.
تو بھائی صرف اور صرف اگر مسلمان ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب مسلمان ہیں۔ اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اب مجھے بتائیں پاکستان میں اسی طرح پوری دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو شاید ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہوں یا ایک آدھ نماز سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہوں، تو وہ سارے کے سارے مرزا کے نزدیک کافر ہوئے یا نہ ہوئے، وہ کروڑوں میں، کروڑوں سے بھی اوپر جا کے وہ تعداد بن جائے گی، وہ سارے کے سارے مرزا کے نزدیک کافر ہوئے یا نہ ہوئے۔ تو یہ اس کا جو فتویٰ ہے یہ کتنا بے بنیاد ہے، یہ اس کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی فتویٰ ہوتا کہ نماز کو چھوڑنے والا وہ کافر ہو جاتا تو مسلمانوں میں یہ بات مخفی رہنی تھی یا بالکل شائع و ضائع ہونی تھی اور ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونی تھی؟ جس طرح اللہ کو ایک نہ ماننا یہ کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی اور رسول نہ ماننا، خاتم النبیین نہ ماننا، یہ کفر و ارتداد ہے اور مسلمانوں کے اندر شائع و ضائع ہے، بالکل واضح ہے۔ اور نماز تو ایسی چیز ہے کہ دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بندہ اتنا جاہل ہو کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی اگر یہ میں نماز جان بوجھ کر چھوڑ دوں گا تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے فقط، بلکہ ساتھ ساتھ کفر بھی ہے، میں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ تو بھائی یہ اتنا بڑا حکم مسلمانوں کو کیوں نہیں پتا؟ یہ مرزائی کو کیوں پتہ لگا؟ یہ اس کا فتویٰ بالکل بے بنیاد ہے، یہ اس کا حکم بالکل بے بنیاد ہے۔ اور یہ جو دلائل لے کر آتا ہے کہ جی دیکھیں صحابہ کے دور میں اسلام اور کفر کے اندر فرق جو ہے وہ نماز ہوا کرتی تھی، نماز جو ہے وہ جو نہیں پڑھتا تھا اس کو مشرک اور کافر سمجھا جاتا تھا، منافق سمجھا جاتا تھا۔ تو وہاں پر علماء کرام نے یہ جواب دیے ہیں کہ بے وقوف انسان اس وقت جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھتے ہی پڑھتے تھے، ذرا برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور ان کے یقین کے وہ لیول تھے کہ ان سے ذرا برابر بھی نماز نہیں چھٹتی تھی، اس میں سستی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور جو منافق تھے وہ نماز میں سستی کرتے تھے اور وہ نماز میں جو ہے وہ نماز سے جی چراتے تھے، کیونکہ وہ اندر سے کفر لیے بیٹھے تھے۔ تو اس لیے نماز ایک امتیازی حیثیت تھی اس وقت۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو اس سے مراد علماء نے واضح بیان کی ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، نماز کا سرے سے انکار کرتا ہے اور نماز کی اس حیت جو مسلمانوں کے اندر رائج ہے اس کا انکار کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ کافر ہوگا۔ تو ایسے شخص کو جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نماز جو ہے وہ چھوڑ دے، تعمدن جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ بھی کافر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص گنہگار ہے، اس کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا اس کو، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ گو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ اور یہاں پر دیکھیں اس نے تمام سنیوں کو کہ جو قبر سے فیض کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ قبر والے جو ہے وہ نفع دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے وہ بندے کو نفع دے سکتے ہیں۔ جو مسلمان اس چیز کے قائل ہیں ان سب کو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے، اور کلمہ گو مشرک کہہ رہا ہے۔ واضح طور پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا یا نہیں لگایا؟ بالکل واضح ہے۔ یہ کتنے مسلمانوں کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کافر قرار دے رہا ہے، کوئی حد ہے اس بندے کی؟ کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ 22 کروڑ عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یقیناً مسلمان سمجھ رہا ہے، اور 22 کروڑ عوام کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کافر سمجھ رہا ہے۔ وہ بھائی کافر نہیں سمجھ رہا، ان کو بھی مسلمان سمجھ رہا ہے، خود کو بھی مسلمان سمجھ رہا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہا تھا یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو مسلمان کہیں، وہ جو لالی پاپ جو ہے وہ سامنے والوں کو دینے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ اس نے خود اپنا جو ہے وہ استعمال کیا، خود اس نے جو ہے اس کے اوپر عمل کیا نہیں کیا۔ 22 کروڑ عوام کو یہ کافر کہہ رہا ہے اور خود کو صرف اور اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو فقط جو ہے مسلمان کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کو بھی پہلے یہ کافر کہہ چکا کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اور یہاں پر کون مسلمان ہے کہ جس کو میں اپنی جماعت میں شامل کروں؟ 2 دفعہ ان کو کافر کہہ چکا، اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، کہ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ جو ہے وہ معاذ اللہ کیا ہے، اس کے مطابق وہ کافر ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بریلویوں کا ملک ہے، اور بریلوی اس کے نزدیک کیا ہے؟ قبر پرست، کلمہ گو مشرک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سارے کے سارے کافر۔ اور کئی جگہ اس کو جب
جوش چڑھتا ہے تو کہتا ہے میرے اس وقت اسٹوڈنٹ اتنے ہیں کہ وہ تمام فرقوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں. کبھی کہتا ہے جی ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں, اور کبھی کہتا ہے جی ہم جو ہے وہ سارے فرقوں کی تعداد سے بھی ہماری تعداد بڑھ چکی ہے. مرزا صاحب کو اس طرح کے دورے جو ہے وہ مختلف اوقات میں پڑھتے رہتے ہیں, کبھی یہ کچھ بات کرتے ہیں, کبھی یہ کچھ بات کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور. مرزا کا وہ بیان اور تھا, یہ بیان اور یہ مرزا کی جوتی ہے, مرزا ہی کی بوتھی ہے, قبول فرما لیں. کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا, لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں, اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں بیان کتنا تضاد پر مبنی ہے. میں اس پہ نہ بھی تبصرہ کروں, سارے جو ہے نا وہ پہلے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہوں گے کہ لو بھائی یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا چھتر اٹھاتا ہے اور اپنے منہ پر بار بار دے مارتا ہے اور اپنا منہ جو ہے وہ لالو لال کر لیتا ہے کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو گستاخ نہیں کہتا. حالانکہ پہلے میں نے آپ کو جو سامنے ویڈیو چلائی کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں. اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے, یہ خود گستاخ رسول ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑایا ہے. کٹر ٹھیٹ حنفی سارے حنفیوں کو اس نے گستاخ کہا, پھر سنیوں کو اس نے مشرک کہا, ساروں پر حکم لگائے کہ نہیں لگائے. اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو گستاخ نہیں کہتا, بس ان کی عبارات پر حکم لگاتا ہوں کہ جو انہوں نے گستاخی کی. بھائی جب گستاخی کی تو پھر گستاخ کیوں نہیں؟ اگر کسی نے قتل کیا تو پھر وہ قاتل کیوں نہیں؟ کسی نے گالی دی تو وہ گالی دینے والا کیوں نہیں؟ تو بھائی یہ کون سا اصول ہے جو تم یہاں پر ببانگے دہل بیان کر رہے ہو؟ میں اگلے دن اپنے بھائیوں کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا, ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا. ہاں جی, اللہ کا شکر ادا کرے کہ پہلے وقت بچ گیا, ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی. نہیں تو میں کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ, میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ بھائی نہیں, اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو, اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ. ہاں تو بڑا پلا ویلا سی بچ گئے. اب یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں 73 کے آئین میں اگر یہ وقت ہوتا اور یہ کمپین چل رہی ہوتی اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے والا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا تو میں کہتا ہے ان کو بھی کافر قرار دو, اور پھر باقاعدہ یہ کہتا ہے میں کمپین چلاتا. پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ جی ایک دوسرے کو جو ہے نا یہ کافر کہتے ہیں, اور اس کو مذموم کر کے بیان کر رہا تھا, اور خود کہہ رہا تھا کہ بھائی تم یہ لکھو کہ تو اگر تم فرقہ واریت سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو اتحاد والا کہنا چاہتے ہو تو یہ 3 چیزیں لکھو کہ سارے ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ خود کافر قرار دینے کے اوپر تلا ہوا ہے, اور خالی زبانی کلامی نہیں, آئین کے اندر بھی مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے اوپر یہ تلا ہوا ہے, سنیوں کو کافر قرار دینے کے اوپر تلا ہوا ہے. اور کہتا ہے میں کمپین چلاتا, آئے دن میری ویڈیو آتی کہ بھائی ان کو بھی جو ہے وہ کافر قرار دو. میں کہتا ہوں بھائی مرزا کے چاہنے والوں, مرزا اپنے اصولوں پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا؟ آج بھی میں سب علماء کو سنتا ہوں, ان کی کتابیں پڑھتا ہوں, حق بات قبول کرتا ہوں. جہاں پر اختلاف رائے ہو میں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا اختلاف ریکارڈ کرواتا ہوں, لیکن تکفیر کسی کی نہیں کرتا سوائے قادیانیوں کے, جو اہل سنت کا ہی ایک آف شوٹ ہے, اور اہل تشیع کا جو آف شوٹ ہے نصیریہ. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہتا ہے کہ قادیانیوں کو میں کافر کہتا ہوں فقط, اور نصیریہ کو کافر کہتا ہوں. یہ شیعوں کا ایک جو ہے وہ فرقہ ہے نصیریہ, ان کو کافر کہتا ہوں. اس کے علاوہ نہ میں کسی دیوبندی کو, نہ میں کسی وہابی کو, نہ میں کسی شیعہ کو, نہ میں کسی بریلوی کو, نہ میں کسی سنی کو, کسی کو بھی میں کافر نہیں کہتا. حالانکہ پچھلی ویڈیوز اس بات پر واضح ثبوت ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے, یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے یا اپنے جو فالورز ہیں ان کو فقط مسلمان سمجھتا ہے, اور کہتا ہے ہم تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں, یہ بریلویوں کا ملک ہے, ہم تو ان کو جو ہے وہ کہاں سے اپنی جماعت میں شامل کریں, یہاں تو مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. پھر جو نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ بھی اس کے نزدیک کافر ہیں. تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ میں کافر نہیں کہتا. تو مرزا کا وہ بیان اور تھا, یہ بیان اور, جس کو وہ اون کرتے ہو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا, تسی بالکل کھوتے کوڑے نو کمپیئر پہ. اور نہیں سر نہیں, اور میں نے سن لیا نا, میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر, یہ میں نے تو نہیں دریافت کی, یہ بات ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر یہ بات اس کو بری لگتی ہوتی کہ بھائی وہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, اور ان کے بڑوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو کافر کہا ہوا ہے, یہ بات اس کو اگر اتنی بری لگتی ہوتی
کیا منیب الرحمان سے مطالبہ کرتا کہ منیب الرحمان کہے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، اور 700 سال سے جتنوں نے اس کو پرنٹ کیا ہے، جتنوں نے اس کو اپنے مکتبوں پہ رکھا ہے، وہ سارے کے سارے کافر؟ یہ کافر کہنے کا مطالبہ نہیں کر رہا، بال یقین یہ کافر کہنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، کسی مسلمان کو کافر کہنے کا مطالبہ کرنا یہ خود کفر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر کفر لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا؟ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو۔ اور یہاں پر بھی اس نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اب یہ جی سودی نظام اور جی اقامت دین، یہ والے ساری باتیں یہ کہانیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے مطابق اسلام کی باتیں پاکستان کے اندر کرنا یہ بالکل کہانیاں ہیں۔ اس کا مطلب سارے پاکستانی اس کے نزدیک کافر ہیں۔ کس کے اوپر قانونی طور پہ دین اپلائی کرنے کا نام ہے؟ مسلمانوں کے اوپر۔ تو جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، لوگ ویلاگز بنا رہے ہیں۔ اسلامی نظام مسلمانوں پہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو شاید 20 کروڑ مسلمان ہو، لیکن قرآن کی روح سے وہ مسلمان ہیں۔ تو جب تک مسلمان ہی نہیں ہوں گے ان کے اوپر اسلامی نظام، اسلامی سزائیں، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، مسلمانوں کو 20 کروڑ کی تعداد بھی اس نے مینشن کی کہ یہ فقط شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، قرآن کے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہیں۔ سب کو اس نے کافر قرار دے دیا اور کہا کہ یہ جو ان کے اوپر تم کہتے ہو نا اقامت دین، ان پر سزائیں نافذ کی جائیں، سود کو ختم کیا جائے، یہ سارے معاملات یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر اپلائی نہیں ہونا، کیونکہ یہاں پر مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ تو آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کو فرض نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ سارے مال کے اوپر دینی ہوگی۔ اور یہاں پر دیکھیں، اس نے وہ مسلمان کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو بھی کافر کہا ہے، حالانکہ بالکل یہ بھی بے بنیاد ہے کہ وہ گنہگار تو ہوں گے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، لیکن وہ کافر نہیں ہوں گے۔ ہاں، کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہوگا، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا لیکن زکوٰۃ کو فرض مانتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن یہ اس شخص کو بھی کیا کر رہا ہے؟ کافر قرار دے رہا ہے۔ جس طرح اس مسلمان کو کہ جو نماز سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کو کافر قرار دے رہا ہے کہ وہ جی نماز نہیں پڑھتا تو لہٰذا کافر ہے، یہاں پر اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو بھی کافر کہہ رہا ہے۔ تو جس طرح اس کا وہ فتویٰ بے بنیاد تھا، یہ فتویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ ہاں، جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر تھا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا نہیں ہے سستی کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے، وہ گنہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن مرزا کے نزدیک کتنے مسلمان کہ جو پوری دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ کافر۔ دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک، نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیر کے ساتھ جو مزار ہوتا ہے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتے ہیں۔ یہ زیادہ مسئلہ ہے، یہ اسلامی سزاؤں کا بڑا مسئلہ ہے۔ اسلامی سزائیں نافذ بھی کر لیں، جہنم میں جائیں گے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ڈاکے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو پس پش ڈال کر، حضور کے فرامین کا مذاق اڑا کر، کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کٹر ٹھیٹھ حنفی، حنفیوں کو کس بات پر ٹونٹ کر رہا تھا کہ وہ جی حضور سرور کونین کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی وہ حضور کی حدیث پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ یہ اس کی بالکل واضح جہالت ہے، لیکن اسی کا کلیہ لے لیتے ہیں کہ جب کوئی حدیث پر عمل نہیں کر رہا تو گویا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، جب وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ گستاخ ہے، یہ اس نے پہلے حکم لگایا۔ تو یہاں پر بھی یہ جو احادیث ہیں کہ حضور سرور کونین نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ اپنی امت کے اوپر ریاکاری کا تو مجھے خوف ہے کہ وہ ریاکاری میں پڑ جائیں گے، لیکن شرک اکبر کا خوف نہیں ہے کہ بتوں کی پرستش کریں گے یا شیطان کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، ایسا خوف نہیں ہے۔ اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ میری امت اکثریت جو ہے، ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، یہ ساری باتوں کا اس نے مذاق نہیں اڑایا، یقیناً اس نے مذاق اڑایا، اور جب مذاق اڑایا تو کیا یہ گستاخ نہیں ہوا اپنے بیان کے مطابق؟ اور جب گستاخ ثابت ہو گیا تو کافر ثابت ہو گیا اپنے بیان کے مطابق۔ تو اسی کے فتوے اس کے اوپر اڑ کر نہیں لگ رہے، یقیناً اس کے اوپر لگ رہے ہیں، اور یہ اس انداز سے اندھا دھن جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر و مشرک قرار دے رہا ہے، اور کہتا ہے امت کا اکثری حصہ، اکثریت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میری امت جو ہے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، لیکن یہ چیخ چیخ کے بار بار اکثریت کو جو ہے وہ شرک میں
مبتلا بتا رہا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائے ہیں بے بنیاد معاذ اللہ, یا یہ جو ہے وہ بے بنیاد فتوے لگا رہا ہے؟ اب یہاں سے آگے تھوڑا خصوصی معاملہ شروع ہونے لگا ہے. پہلے تو اس نے بالعموم مسلمانوں کو کافر, مشرک اور قبر پرست اور کیا سے کیا اس نے کفر اور شرک کے فتوے لگائے. اب یہاں پر تھوڑا خصوصی معاملہ شروع ہوگا کہ جن کو یہ اپنا استاد کہتا ہے, جن کو یہ اپنا ممدوح اور اپنا جو ہے وہ بڑا معظم کہتا ہے اور ان کے ناموں کو بڑی تعظیم سے لیتا ہے, اب ان کے اوپر مرزا کے فتوے کس انداز سے برستے ہیں, ذرا وہ جھلکیاں دیکھ لیں. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے. بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب یہاں سے یہ پتہ لگ گیا کہ مرزا کے نزدیک الہام کا عقیدہ رکھنا یا کشف کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے, اور وہ بندہ بالکل کافر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب اس نے وہ تمام مسلمان, وہ تمام ائمہ کہ جو الہام کا عقیدہ رکھتے ہیں اور 1400 سال سے وہ چلے آ رہے ہیں, الہام کا عقیدہ رکھتے ہیں, کشف کا عقیدہ رکھتے ہیں, ان سب کو اس نے کافر کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ بالکل کافر کہہ دیا. لیکن اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اپنے بابے بھی رگڑے جائیں گے. اب وہ ذرا سنیں. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن, اللہ کی طرف سے الہام آیا, اللہ کی طرف سے الہام آیا. اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے. یہ بکواس کرنے سے پہلے تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی. بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے. اب مرزا کے مطابق, مرزا کے فتوے کے مطابق یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے کہا نا کہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے کافر ہونے میں. تو بھائی اب یہاں پر دو رائے کرو گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا, تمہارے فتوے کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پر تمہیں ماننا پڑے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کافر ہے. اور آگے یہ کہتے تھے اس سے بہتر تھا کتے کی موت مار جاتے. معاذ اللہ, یہ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا الہام کا, ان کو چاہیے تھا یہ کتے کی موت مار جاتے. تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کتے کی موت مر جانا چاہیے. یہ اس کا فتویٰ ہے اور یہ زبان استعمال کر رہا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے جی اتحاد کر لیں, اور اس طرح اتحاد ہوتے ہیں. البتہ الہام, رویا, کشف, یہ چیزیں اب بھی ہیں. بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے. اور یہاں پر دیکھیں ڈاکٹر اسرار کو, کہ جس کو یہ اپنا روحانی استاد کہتا ہے اور کہتا ہے میں نے پتہ نہیں 2 گھنٹے میں وہ کچھ سیکھ لیا جو کئی بندہ سالوں میں بھی نہیں سیکھ سکتا, اتنا کچھ میں نے ان سے سیکھا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی اس کا کفر کا فتویٰ لگا یا نہیں لگا؟ واضح طور پر وہ الہام کو مان رہا ہے, الہام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. اور مرزا نے کہا کوئی دو رائے نہیں ہے, جو بھی الہام کے حوالے سے عقیدہ بیان کرے گا یا اپنا تعلق اللہ سے بیان کرے گا الہام کے ذریعے, تو اس کے کافر ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس نے وہ فتویٰ لگا دیا. اور یہ جو اس نے کہا تھا کہ ایسوں کو کتے کی موت مار جانا چاہیے, تو پتہ لگا ڈاکٹر اسرار بھی کتے کی موت مرا. کیا یار کیوں امت دا بیڑا گرک کر دے, امت دے وچ کسے تے الہام نہیں ہونا. بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے. مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں آ گل دسی گئی, مگر یہ کوئی لوگاں نوں دسن دی نہیں نہ آئے کوئی گل ہے, مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں, ادا انکار نہیں کرنا. بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے. اس تو الہام ہو گیا تے رکھ, پھر الہام ہویا بسم اللہ, ایسے ایسے امت دے اندر عالم ہوئے, انہوں تو کچھ بھی نہیں الہام قرآن شریف کی آیت مڑ کے دہرا دینی یا تھوڑا جہا رد و بدل کر دینا. اور الہام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوئے, بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے. تو مرزا کے مطابق یہ بغیر کسی دوسری رائے کے کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل کافر ہوا. اور یہ کتے کی موت مرا یا نہیں مرا؟ بالکل مرزا کے بیانات کے مطابق یہ اس کا استاد جو ہے یہ کتے کی موت مرا, جس کو مرزا کہتا ہے کہ یہ اس وقت کا حسین ہے. اور کیوں نہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں. اور پھر اس نے اسحاق فیصل آبادی کا ذکر کیا اور اس کو وقت کا حسین قرار دیا. اور اس کا وقت کا حسین جو ہے وہ اس کے مطابق کافر بھی ہے اور کتے کی موت مرنے والا بھی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ مرزا کس منہ سے اتحاد کی بات کرتا ہے؟ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں, رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہٰذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا رہے ہیں, عبادت ہے نا, سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے, یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے. اور کیا کہتا ہے ان کو ایکسپوز کرنا لازم ہے تاکہ آپ ان کے چہروں سے دھوکہ نہ کھائیں, ان کے معصوم چہروں سے دھوکہ نہ کھائیں. اور بھائی جب اعلیٰ حضرت ایکسپوز کریں حسام الحرمین کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنے فتاویٰ کے ذریعے, تو اس کو فرقہ واریت کہے
تو اس کو جو ہے وہ کہے کہ یہ جی مسلمانوں کو کافر کافر قرار دینے والی مشین ہے اور یہ جی کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے طوفانی فتوے کہہ کر تو معاذ اللہ اعلیٰ حضرت پہ ٹونٹ کرے، اعلیٰ حضرت جب ایکسپوز کریں تو جو ہے وہ معاذ اللہ ان کی بے ادبیاں کرے، اور جب ایکسپوز کرے تو بڑا دین کا کام ہو. اور یہ کون سی دوغلا پالیسی ہے اور یہ کون سے اصول ہیں، اور یہ جتنا تو نے طوفان مچایا اور جتنوں کو تو نے کافر قرار دیا تیرے پاس کوئی حساب ہے؟ اب یہاں تک تو ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ مرزا کا یہ کہنا کہ یہ جی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز نہیں کہتے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ سارا دجل فریب ہے اس کا. یہ خود کتنے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، کس انداز سے کفر کے فتوے لگاتا ہے، شرک کے فتوے لگاتا ہے، یہ آپ کو اب تک جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا. تو اب جو ایک بات ہے اس کے اندر جو ثابت ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی اعلیٰ حضرت نے جو اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹھوی کو جو کافر قرار دیا ہے یہ بالکل غلط قرار دیا. یہ جو سینیریو ایک مل رہا تھا، اب آئیں مرزائی کی ویڈیو سے ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ان کو کافر و مرتد قرار دیا تھا وہ بالکل درست قرار دیا تھا. اور اگر آپ نے دیوبندیوں سے اختلاف کے حوالے سے ویڈیو دیکھنی ہو تو میری ویڈیو دیکھیے گا دیوبندیوں سے اختلاف کیوں. اس ویڈیو کو جب مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ان سے کیوں اختلاف کرتے ہیں اور ان کی کون سی ایسی عبارات ہیں جن کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت نے کفر کا حکم لگایا ہے، تو وہ واضح ہو جائیں گی. اب یہاں پر وہ فتوے کس انداز سے مان رہا ہے اب ذرا وہ دیکھیں. نبی اسلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الایمان میں کہا تھا. حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے اشرف تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا. بالکل ٹھیک لگایا، بالکل ٹھیک لگایا. یہ آپ نے بالکل اپنے کانوں سے سنا کہ اس بندے نے سیدی اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق کی ہے. تو اب یہ اگر تانا دے گا کہ جی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ تم اس کو کیسے بچاؤ گے اور ان لوگوں نے کام ڈالے ہیں، انہوں نے لوگوں کو کافر کافر کہا ہے، اب یہ اس کا کہنا بالکل بے بنیاد ہوگا کہ یہ ان کی تصدیق کر چکا ہے. اور اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کے اوپر کفر کے فتوے کی تصدیق یہاں پر ہی نہیں کی بلکہ اس نے اپنے یہ ریسرچ پیپر اندھا دھن پیروی کا انجام، اس کے اندر بھی اس نے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے. یہ جی علماء کا نظریہ نمبر 9، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب زید امر بلکہ ہر سبی یعنی بچے و مجنون یعنی پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. آگے لکھا ہے دیوبندی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب حفظ الایمان صفحہ نمبر 13، اور دیوبندی مولانا خلیل احمد سہارنپوری المحنث صفحہ نمبر 51. اب یہاں پر اس نے جو ہے وہ علماء کا نظریہ لکھ کر یعنی یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہ گندے نظریے تھے، اس نے لکھا. اور اس کے بعد نیچے جو ہے وحی کا فیصلہ بھی لکھ دیا کہ جی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ علم غیب عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں کو. تو اس انداز سے اس نے جو ہے وہ بیان کیا. تو خالی اس نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی زبانی تصدیق نہیں کی بلکہ لکھ کر بھی اس نے تصدیق کر دی. اب سیکنڈ لاسٹ علماء کا نظریہ نمبر 18، یہ بہت خطرناک ہے اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں گا آپ کو. دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں، اتنی سی کتابچی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، ولیعوذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے. خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر غلام القادیانی نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نانوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے شاہ احمد نورانی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تو پہلے یہ بھی اسامہ الارمین میں اس پر بھی کفر کا فتویٰ تھا احمد بریلوی صاحب کا، ان کا یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں، ہم اس عبارت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار ہوتے ہیں نہ ہوں گے، جب تک کہ ہاتھ دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقیدہ ہے. ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے. بیچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے، اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا. اچھا اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے مناظرے ہیں، وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے، تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو جانے کے لیے، نہیں جی نہیں. تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین، خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے، یہ کلمہ کفر ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا،
اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق, اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے, لم یلد ولم یولد, توحید میں فرق پڑے گا. لہذا خاتمیت میں فرق آئے گا, یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے. لہذا خاتمیت میں فرق آئے گا, یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے. اب یہاں پر اس نے قاسم نانوتوی, یہ دیوبندیوں کا دوسرا بڑا ہے, جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں کافر و مرتد قرار دیا, اور کس عبارت کی بنا پر قرار دیا, وہ عبارت اس نے ریسرچ پیپر پہ بھی اپنے لکھی ہوئی ہے, اور وہ نظریہ نمبر 18 کے تحت لکھی ہے کہ اگر بالفرد بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہاں پر بھی اس نے ذکر کی, اور اپنے ریسرچ پیپر میں بھی اس نے لکھی, اور اس کو کفریہ عقیدہ قرار دیا اس نے, اور کہا کہ جو بھی اس کا قائل ہوگا, اس کو جان کر اس کا قائل ہوگا, اس پر بھی یہ حکم آئے گا. ہاں, ہر دیوبندی پر یہ حکم نہیں آئے گا, لیکن جو اس کو مان کر, اس کو جان کر اس کو قائل ہوگا, اس پر حکم آئے گا. تو بھائی اعلیٰ حضرت نے چائنیز میں یہ فرمایا تھا جو تجھے سمجھ میں نہیں آیا, اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا, بلکہ تیرے لیے عربی اور چائنیز تو برابر ہی ہوگی, کیونکہ نہ تجھے عربی سمجھ میں آتی ہے نہ تجھے چائنیز سمجھ میں آتی ہے. تو بھائی یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمائی تھی کہ بھائی جو بھی ان اکابر کی, یعنی اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی, خلیل احمد نمبیٹھوی کی عبارات کو جان کر, ان کے اوپر مطلع ہو کر ان کے اندر تعویل کرے گا یا کہے گا بڑی حکمت کی بات کی تھی, وہ جو ہے وہ کافر و مرتد ہو جائے گا ان کے ساتھ, وہ ان کے کفر اور عذاب میں شک کرنے والا ہوگا, اور وہ بھی کافر و مرتد ہوگا. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا. اور وہ دیوبندی کہ جو اپنے اکابر کی عبارات جانتے ہی نہیں ہیں, یا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ عبارات کیا تھی, اس کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ہاں, وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہنے کی وجہ سے, اپنے آپ کو وہ بدمذہب کہنے کی وجہ سے گمراہ ضرور ہیں, لیکن وہ کافر و مرتد نہیں ہے, کیونکہ وہ اکابر کی عبارات نہیں جانتے. تو یہاں پر اس نے یہ ساری بات مانی یا نہیں مانی, بالکل واضح طور پر یہاں پر مان گیا کہ جی جو ان کی عبارات پر مطلع ہوتا جائے گا اور ان کو مانتا جائے گا اور یہ تعویل کرے گا اور یہ دفاع کرے گا کہ بڑی حکمت کی بات کی ہے, وہ اس کے اوپر یہ حکم لگے گا. اور پھر آگے اس نے پھر واضح طور پر اقرار کیا کہ دیوبندی اس بات کا دفاع کرتے ہیں, جی قاسم نانوتوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے, اور اس پر مناظرے کرتے ہیں. تو یہاں سے واضح پتہ نہ لگ گیا کہ بھائی دیوبندیوں پہ جو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ بالکل ٹھیک لگایا تھا. عام بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی بری صفت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے. مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کون ہے وہ, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ان کے بابوں کو, چونکہ انہوں نے جرت نہیں کی ہے اس بات کرنے کی. لہٰذا میں بھی اس کا جنرل جواب دیتا ہوں کہ ہاں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زنا کرنے پر قادر ہے, جھوٹ بولنے پر قادر ہے, تو یہ عقیدہ کفر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف کوئی بھی نیگیٹو بات منسوب نہیں کی جا سکتی. اب یہاں پر خلیل احمد نمبیٹھوی اور رشید احمد گنگوئی رگڑے گئے کہ جی خلیل احمد نمبیٹھوی نے لکھا تھا کہ جی امکان کذب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ بول سکے. تو یہ بات اس نے لکھی اپنی کتاب میں, رشید احمد گنگوئی نے اس کی تصدیق بھی کی اور اپنے فتاویٰ میں اس کی وضاحت بھی دی اس نے. یہ ساری میری گفتگو جو ہے یہ میری اس ویڈیو کے اندر آپ سماعت فرما سکتے ہیں, دیوبندیوں سے ہمارا اختلاف کیوں, اس کے اندر میں نے واضح طور پر اور عبارتیں دکھا کر جو ہے یہ ساری گفتگو کی ہوئی ہے, اس کو جا کر سن لیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر اس نے خود بھی کفر کا حکم لگا دیا کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ جو اللہ کے لیے مانے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ گویا اس نے اللہ کو نقص لگایا, اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں اس نے نقص پیدا کرنے کی کوشش کی. اور جو اللہ کو نقص لگائے وہ شخص کہاں دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہاں پر اس نے بالکل سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی تصدیق کر دی کہ یہ چاروں کو جو اعلیٰ حضرت نے کافر و مرتد قرار دیا ہے وہ بالکل ٹھیک دیا ہے. اسی طرح یہ جو اصول سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ بھائی جو ان کی عبارات پر مطلع ہو کر اس میں تعویل کرے گا یا کہے گا بڑی حکمت کی بات کی ہے یا دفاع کرے گا, ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرے گا, وہ بھی کافر و مرتد ہے. یہاں پر اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی. اور اب ایک اور ویڈیو اس کے تابوت نحوست پر ایک آخری کیل کے طور پر یہ آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں, یہ ذرا سنیے. بریلوی بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہ غلط فتویٰ لگایا تھا, اگر وہ مانے, وہ تو نہیں مانیں گے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے. کیا کہہ رہا ہے؟ بریلوی مانے کہ جی ان کے بڑوں نے غلط فتوے لگائے تھے. پھر فوراً یاد آ گیا کہ ہو یہ تو میں نے بھی گفتگو کی ہوئی ہے. کہتا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط
نہیں تھے فتوے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نے جو تواغیت اربع پر فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے، یہ اس نے فردن بھی جو ہے وہ اقرار کیا اور مجموعی طور پر بھی اس نے اقرار کیا۔ تو لہٰذا اس کا ہمیں یہ ٹونٹ کرنا کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور اس کے جو فتوے ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی اسی انداز سے بے بنیاد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی دجل فریبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔